جاتی ہیں بچوں کی خاطر. یہ کیا ہو گیا؟ یہ مرغی نے اپنی عادت کیسے بدل دی؟ دوسرے کی خاطر جینے میں یہی لطف ہے. جب دوسرے کی خاطر جینے کا ہدف بن جائے تو انسان سخی بھی ہو جاتا ہے، شجاع بھی ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ویسے تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن جب علم کا مسئلہ ہوتا ہے تو باہر آ جاتے ہیں. یہ ویسے تو پیسہ نہیں نکالتے مگر امام حسین کی نظر میں ضرور ملاتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے کی خاطر جینے میں سخاوت بھی آ جاتی ہے، شجاعت بھی آ جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل گرامی. یہاں تو حیوان کی ماں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ دوسرے کی خاطر جیتی ہے. تو اب تعریف اخلاق میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوسرے کی خاطر جینا یعنی اخلاق. اس میں ایک اور پلس کرنا پڑے گا، ایک اور صفت بڑھانی پڑے گی، تب جا کر اخلاق کی تعریف پوری ہوگی. ہاں، دوسرے کی خاطر جینا مگر اللہ کی رضایت کے لیے، اسے اخلاق کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل اللہ کی خاطر، اللہ کی رضایت کی خاطر. بس اگر انہی دونوں باتوں کو اس آیہ کریمہ میں تلاش کریں تو دونوں چیزیں مل رہی ہیں. میرے مولا علی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، سب میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے عوض. سودا ہو رہا ہے، نفس بیچا جا رہا ہے، مرضی خریدی جا رہی ہے. متاع ان کے پاس، جنس ان کے پاس، سودا ان کے پاس ان کا نفس ہے، بدن نہیں نفس. توجہ چاہوں گا، بدن نہیں نفس. آپ کو لطف آئے گا اس بدن اور نفس کے فرق میں. مولا نے اپنا بدن نہیں بیچا ہے، مولا نے اپنا نفس بیچا ہے. اس لیے کہ بدن جو ہے اس پر اختیار ہوتا ہے، نفس پر اختیار نہیں ہوتا. آپ اپنی انگلی اپنی آنکھ میں ڈالیے، یہ ہاتھ کتنا ہی آپ آگے لے جائیں یہ آنکھ بند ہو جائے گی. جی سیلف ڈیفenس، یہ آنکھ خود بخود بند ہو جائے گی. کتنی آپ ڈالنا چاہیں گے نہیں، آپ کا اختیار ہی نہیں چلے گا بدن پر. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، دوسری بھی اٹھا لیجئے، نہیں اٹھا پائیں گے. کسی نے پوچھا تھا نا امام سے کہ مولا ہم مجبور ہیں یا مختار؟ حضرت فرمایا آتے ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، ہم نہ مختار ہیں نہ مجبور ہیں، ہم درمیان میں، نہ مختار مطلق ہیں نہ مجبور محض، ہم بلکہ درمیان میں. اس نے کہا مولا کیسے سمجھو؟ حضرت فرمایا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھایا، حضرت فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. کہنے لگا مولا نہیں اٹھ رہا. حضرت فرمایا اتنے ہی مختار ہیں اتنے مجبور ہیں. بدن نہیں بیچا ہے میرے مولا نے، اس لیے کہ بدن بیچنا پھر کارنامہ بھی نہیں ہے، بدن بیچنا کارنامہ بھی نہیں. علی کی باب، مولا علی کے باب میں بات ہو رہی ہے، ورنہ تو شاید کارنامہ ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ. جو مردوں میں سے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضی کے عوض، نفس کو بیچتے ہیں. نفس کی تعریف ہو جائے، ان کی تعریفیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو نتیجے اچھے نکلیں گے. آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا کان، میرا پیر، میری زبان، یہ میرا ہاتھ ہے، میں کیا ہوں؟ یہ میرا پیر ہے، میں کیا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیر علیحدہ ہے، میں علیحدہ ہوں. یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. یہ میرا پیر ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھ ہے، مگر میں کچھ اور ہوں. جی آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہیں، آپ کہیں گے ہاں میں اپنے ہاتھ میں ہوں. اور آپ سے کہا جائے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں میں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوں، میں تو یہاں بھی ہوں، میں تو آنکھ میں بھی ہوں، میں تو زبان میں بھی ہوں،
اللہ کا محیط ہونا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پروردگار عالم پوری کائنات پر محیط ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، سب جگہ ہے۔ جیسے میرا یہ چھوٹا سا بدن، اس کی مملکتوں کے اوپر میرا نفس محیط ہے، ہاتھ میں بھی ہے، پیر میں بھی ہے، آنکھ میں بھی ہے، کان میں بھی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے نفس کو آیت اللہ بنایا ہے۔ جلدی سن گئے آپ، میں بھی جلدی بول گیا۔ اللہ نے ہمارے نفس کو آیت اللہ بنایا، قرآن کی آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سورہ فصلت 55ویں آیت۔ پوری کائنات میں ہم نے اپنی آیتوں کو رکھا ہے، اور تمہارے نفس کو بھی ہم نے اپنی آیت بنایا ہے۔ ہمارا نفس آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو آپ شاہراہ پر گزر رہے ہوتے ہیں اور سپر ہائی وے کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ حیدرآباد اتنا کلومیٹر رہ گیا یا کراچی اتنا کلومیٹر رہ گیا، یہ نظر اسے آتا ہے جس کی آنکھیں ہوں۔ جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں اسے نظر نہیں آتا۔ یہ نفس آیت اللہ ہے، مگر کسی کی آنکھیں تو ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ذریعے سے پہچان سکے اللہ کو۔ پروردگار عالم نے ہمارے نفس کو آیت اللہ بنایا ہے، نشانی، علامت، جہت، سمت، حجت، دلیل، شاہد ہمارا نفس ہے۔ اس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میری کان ہے، یہ میری زبان ہے، میں کیا ہوں؟ بس وہ جو میں ہے وہی نفس ہے۔ حج پر جاتے ہیں نا تو 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے میں، یعنی کیا؟ میں اپنی تعریف مت کرنا وہاں پر۔ حرام چیزوں میں سے ایک حرام ہے کہ جب احرام باندھ لیا تو اپنی تعریف مت کرنا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، فلاں جنگ میں نے اتنی گولیاں چلائیں، فلاں کارنامہ میں نے ایسا کیا۔ حکم الہی یہ ہے، حکم معصوم یہ ہے کہ جو احرام باندھنے کے بعد میں بولے اس کے اوپر ایک میں پڑ جاتی ہے، یعنی بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے۔